نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 178 اور 179. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص بدلہ، فی القتلی قتل میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ پس وہ شخص جسے معاف کر دیا گیا، من اخیہ شیء اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، واداء الیہ بإحسان اور ادائیگی کرنی ہے اس کی طرف نیکی کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف ہے، نرمی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس وہ شخص جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص بدلے میں، حیاتٌ زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص بدلہ، فی القتلی قتل کے معاملے میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے میں، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے میں، والانثی اور مؤنث، بالانثی مؤنث کے بدلے میں، فمن عفی لہ پس وہ شخص جسے معاف کیا گیا، من اخیہ شیء اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، واداء اور ادائیگی کرنی ہے، الیہ اس کی طرف، بإحسان احسان کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدی بس وہ شخص جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلاح تو اس کے لیے
عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْقِصَاصِ، بدلے میں، حیاتٌ، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پہ بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلی، قتل میں، الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد والانثى بالانثى، غلام کو غلام کے بدلے میں اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جب ہم یہ قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں تو یوں سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے کسی دوسرے قبیلے کی عورت کو قتل کر دیا تو بدلے میں اب اس بندے کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ عورت کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے عورت کو عورت کے بدلے میں، غلام کو آزاد کے بدلے میں۔ تو در حقیقت اس آیت کی تفسیر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا کچھ پس منظر جان لینا پڑے گا، پھر ہی سمجھ آئے گی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ پہلے یعنی دور جاہلیت میں ہوتا یوں تھا کہ اگر کوئی ماڑا قبیلہ، کمزور قبیلہ کسی تگڑے قبیلے کے کسی بندے کو قتل کر دیتا ہے، اب یہ قتل کرنے والا غلام تھا، اس نے کسی تگڑے بندے کے، تگڑے قبیلے کے کسی آزاد کو قتل کر دیا، اب بدلے میں کیا کیا جاتا تھا؟ بدلے میں اس کمزور قبیلے کے اسی غلام کو قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس قبیلے کے جو آزاد ہیں ان لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، جو بیچارے بے قصور ہوتے تھے، جنہوں نے جرم کیا ہی کوئی نہیں تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ قبیلے والوں نے خود ہی نا اپنا وہ جو تھا وہ عزت بنائی ہوئی تھی، اوس اور حضرت، پھر بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر جو تھے وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، بنو قریظہ کو کمزور سمجھتے تھے۔ اگر بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے سے کسی کو قتل کر دیتا، یہ بدلے میں 2-2 3-3 بندوں کو مار دیتے، اور اگر بنو نذیر کا کوئی بندہ قتل کر دیتا بنو قریظہ سے تو بدلے میں یہ ان کے کسی غلام کو ہی قتل کر سکتے تھے، پورا بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے، یا اگر دیت ہے تو دیت میں بھی کمی کر کے دیتے تھے۔ اسی طرح اوس اور حضرت، یہ جو مشرکین کے قبیلے تھے، خزرج جو تھا وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، اگر وہ کسی بندے کو قتل کر دیتا اوس کے کسی آدمی کو تو آدھی دیت دیتا تھا، اگر اوس والے خزرج کے کسی بندے کو قتل کر دیتے تو 2-2 3-3 گنا زیادہ جو تھی دیت لی جاتی تھی اور بدلہ لیا جاتا تھا۔ اور وہاں تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا معاملے بھی ایسے چلتے تھے، ایک نے ایک دوسرے کو قتل کیا، دوسرے نے ان کے 4 مار دیے، انہوں نے ان کے 8 مار دیے، انہوں نے ان کے 16 مار دیے، اور یہ سال ہر سال اور نسل در نسل تک دشمنی چلتی رہتی تھی۔ لیکن جب اسلام کا یہ قانون آیا نا، فرمایا کہ اب وہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، اگر کسی غلام نے آزاد کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اسی کو قتل کرے گا جو کون ہے؟ مجرم ہے۔ کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو کون ہے؟ مجرم ہے۔
جو کون ہے؟ مجرم ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا قتل کسی اور پہ ڈال کے کسی بے قصور کو سزا دے دی جائے، اب یہ نہیں چلے گا۔ آزاد نے قتل کیا تو بدلے میں آزاد کو اسی کو قتل کیا جائے گا، غلام نے قتل کیا تو بدلے میں اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اسی۔ کیوں جی؟ اب بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے ایمان والو، قتل کے معاملے میں تم پہ بدلہ فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے اور عورت کے بدلے عورت۔ جی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا مسئلہ، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس وہ شخص جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادائیگی کرنی ہے احسان کے ساتھ۔ ترجمے کی سمجھ آ گئی؟ بس وہ شخص جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، ایک قاتل ہے قتل کرنے والا، ایک مقتول ہے قتل ہونے والا۔ اب جو قتل ہونے والا ہے ظاہری بات ہے اس کے ورثاء جو ہے وہ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا، ویسے تو قصاص کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، لیکن یہاں جو معنی ہے مفہوم ہے وہی ہے بدلہ لینا۔ قصاص کا مطلب ہے بدلہ لینا، دیت کا مطلب ہے، قصاص کا مطلب قتل کے مقابلے میں قتل کر دیا جائے، دیت قتل کے بدلے میں 100 اونٹ جو ہے وہ دیت لی جائے۔ فرمایا کہ اگر مقتول مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دیت دے دی جائے، یہ ہے معافی۔ قتل کے مقابلے میں قتل کرنا تھا نا، جی ہم بدلہ نہیں لیتے، قصاص نہیں لیتے، بلکہ دیت کا مطالبہ کرتے ہیں یا ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، دونوں آپشن موجود ہیں۔ بدلہ نہیں لیتے، دیت لیتے ہیں یا دیت بھی۔ فرمایا فاتباع بالمعروف، تو اچھے طریقے کے ساتھ پیروی کرنی ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادائیگی کرنی ہے احسان کے ساتھ۔ مطلب اگر دیت دینی ہے نا، دیت تو یہ نہیں کہ اب بندہ دھمکیاں لگاتا پھرے، بھائی جا کے کہہ دو دیت میں نے لے لی، ورنہ یاد رکھنا دوسرا بھی اڑا دوں گا، تیسرا بھی اڑا دوں گا، نہیں، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ دیت کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ ابھی سمجھیں کہ ترجمے کا ہم نے سیدھا سیدھا مفہوم کیا ہے، وضاحت ابھی باقی ہے۔ معاف کر دیا جائے، کیا کر دیا جائے؟ کس کو؟ قاتل کو۔ کس کی طرف سے؟ من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، من اخیہ، اس کے، بولے نہیں، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے۔ اللہ اکبر، صدقے اور قربان جائیں، واہ واہ قرآن۔ ایک بندہ دوسرے کو قتل کر رہا ہے، اب جو قتل ہو رہا ہے اسے پھر بھی قاتل کا قرآن بھائی کہہ رہا ہے، اس کو پھر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی کہہ رہا ہے، بھائی کہہ رہا ہے۔ اور بھائی کہنے میں ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بھائی جو ہیں وہ بھائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھائی کہہ کر شاید مقتول کے ورثاء کو ابھارا کہ کوئی بات نہیں، قتل کر دیا اس نے، ہے تو تمہارا مسلمان بھائی ہے، کوئی نرمی کرو۔ اللہ اکبر، کوئی بات نہیں، بھائی کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اور چلو جانے دو، تمہارا بھائی ہے نا، اور چھوڑو ناراضگی، تمہارا بھائی ہے نا، اور ختم کرو جھگڑا، تمہارا بھائی ہے نا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہاں ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر رہا ہے، اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اگر
معاف کر دیا جائے اسے اس کے بھائی کی طرف سے، قرآن پھر بھی اسے بھائی کہہ رہا ہے۔ لہذا یاد رہے کہ یہ جو کفر کا، شرک کا، یہ مشرک کا فتویٰ لگانا، آپ خود اندازہ کریں کتنا بڑا جرم ہو سکتا۔ یہ قتل کر رہا ہے پھر بھی اسے بھائی کہا جا رہا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ ایک اور بڑا پتے کا نقطہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں، آپ ذرا توجہ رکھیں۔ فرمایا فمن عفی لہ، پس وہ شخص جسے معاف کر دیا جائے، جسے معاف کر دیا جائے، من اخیہ، کس کی طرف سے؟ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ اب نہیں سمجھے، توجہ ہے نا سب کی؟ توجہ ہے نا؟ سب بولے نا؟ بڑا پتے کا نقطہ بتائیں گے انشاءاللہ، توجہ رکھیں۔ شروع آیت کہاں سے ہوئی؟ بولے، آپ بولے، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ترجمہ، اے ایمان والو تم پہ بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو تم سب پہ بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ آ کے یہ نہیں کہا اگر ایمان والو تم اسے معاف کر دو۔ توجہ رکھنی ہے، نقطہ اگرچہ تھوڑا مشکل ہے لیکن سمجھنا ضرور ہے انشاءاللہ، بڑا کام کا نقطہ ہے۔ شروع میں کیا کہا کہ اے ایمان والو تم پہ بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بدلہ لینا یہ جو ہے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ جو ریاست، یہ جو ادارہ ہے، اس کا کام بنتا ہے کہ جو مجرم ہے اس سے بدلہ لیا جائے۔ حکومت وقت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہی یہ مومنوں کے اوپر اس وقت حاکم ہے، اس کی سلطنت ہے، حکومت قائم ہے، اسی کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں تو سب لوگ مل کے حکومت وقت کو مجبور کریں گے کہ بھئی بدلہ لینا ہے، بدلہ لے کر دینا یہ تم سب مومنوں کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات یاد رہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ یہ قرآن قتل بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے، مومن کوئی ایک اٹھے دوسرے کو جا کے فوراً قتل کر دے، قانون ہاتھ میں لے لے، اس کی ہم نے نہ کبھی اجازت دی ہے نہ دیں گے۔ ہم نے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ، کسی بھی موضوع پہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت، بھئی رعایا کس لیے ہے؟ وہ بدلہ لے کر دے گی، لیکن جب معافی کی باری آئی تو کون معاف کرے گا؟ ابھی بھی نہیں سمجھے۔ ابھی ہم آپ کو دوسرے طریقے سے کہانی سنائیں گے، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ یہ سمجھنا ضرور ہے انشاءاللہ نقطہ۔ کوئی بندہ قتل ہو جائے، کدھر جاتے ہیں سب سے پہلے؟ کون جاتا ہے؟ مقتول کے ورثاء، بولو نا صاحب، مقتول کے جو وارث ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے درخواست، پھر ایف آئی آر، پرچہ، کیس، عدالت، تریحیں، وکیل، پیشی، یہ وہ 5 سال 7 سال کیس لڑا کس نے؟ بولے نہیں ہوئی، کس نے لڑا؟ 5-7 سال بعد پتا چلا بھائی جو قاتل تھا اسے کیا ہو گئی؟ سزائے موت ہو گئی۔ انہوں نے بڑا زور لگایا بھائی ہمارے پیارے کو اس نے کیوں مارا ہے، کیس کرایا، سب کچھ کرایا، کروانے کے بعد جناب پتہ یہ چلا کہ ہمارے جو قاتل تھا اسے کیا ہو گئی؟ کیس کس نے لڑا؟ مقتول کے۔ عدالتوں میں کون جاتا رہا؟ پیشی میں کون بھگتتا رہا؟ تھانے میں کون جاتا رہا؟ بولے نہیں بھی، کچہریوں میں کون جاتا رہا؟ اللہ اکبر۔ اب جب پتا چلا بھئی اس کو سزائے موت ہو گئی، 2 ہفتے بعد پتا چلا کہ صدر مملکت تشریف لائے تھے اور وہ معافی دے گئے ہیں، وہ قاتل کو رہائی کا حکم دے گئے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا کہ نہیں ہے؟
وہ آخر میں اپیل کس سے کرتے ہیں؟ صدر مملکت سے. جی رحم کی اپیل ہے, رحم کی اپیل ہے. صدر مملکت عوام پہ رحم کرتے نہیں ہیں, قاتلوں پہ رحم کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ پہ رحم کیا جاؤ, آپ کو معاف کیا, غریب بھوکا مر جائے کہا تمہیں بجلی کا بل بھی نہیں معاف کرنا, گیس کا بھی نہیں معاف کرنا, تمہیں کچھ بھی نہیں معاف کرنا, تمہیں ٹیکس بھی نہیں معاف کرنے. ایک صابن لوگ اس پہ بھی تم سے ٹیکس لیں گے, معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے قاتلوں کو بھی. اب یہاں پہ مسئلہ ہے, پھر سنیں ابھی انشاءاللہ سمجھ آئے گی. کچہری گیا تو کون؟ کچہری گیا تو کون؟ تھانے گیا تو کون؟ رپورٹ لکھوائی تو کس نے؟ کیس کروایا تو کس نے؟ حالانکہ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ ان میں سے ایک بھی ذمہ داری مقتول کے ورثاء کی. کتب علیکم القصاص فی القتلى, تم سب پہ فرض ہے. تم سب سے مراد یہی ہماری جو سلطنت ہے, ہماری حکومت ہے, اس پہ لازم تھا, ریاست پہ لازم تھا. وہ اس مجرم کو پکڑتے, وہ ان کے خلاف مقدمہ بناتے, وہ کیس چلاتے, وہ خود ہی پیش ہوتے, وہ سب کو کٹہرے میں کھڑا کرتے اور اس کی سزا سناتے. یہ کام تو ریاست کا تھا. ذلیل ہوئے تو ورثاء, دھکے کھائے تو ورثاء نے, یہ رپورٹیں لکھوائی تو ورثاء نے, وکیلوں کے جیبیں بھرتے رہے تو بیچارے ورثاء بھرتے رہے انصاف کے لیے. حالانکہ ان میں سے ایک بھی کام جو تھا وہ ورثاء کا کس کا تھا؟ ریاست کا تھا. اب اگلا معاملہ, فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, اگر معاف کر دیا جائے اس کو صدر مملکت کی طرف سے. نہیں بولے, نہیں بولے صاحب, نہیں بولے. اگر معاف کر دیا جائے اس کو کس کی طرف سے؟ بھائی کی طرف سے. صدر جی آپ کے پاس تو معافی کا اختیار ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو رحم کا اختیار ہی نہیں ہے. کس نے آپ کو معافی کا اختیار دیا؟ جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ تو تم نے نبھائی نہیں ہے. اس کے لیے تو بیچارے ورثاء جن کا قتل ہوا دھکے بھی انہوں نے کھائے, جن کا قتل ہوا کچہریوں میں تھانوں میں ذلیل بھی وہ ہوتے رہے, اور وکیلوں کو پیسے بھی وہی بھرتے رہے. کوئی گائے بیچ کے پیسے بھر رہا ہے, کوئی بھینسیں بیچ کے پیسے بھر رہا ہے. کیا ہے جی مقدمہ کروایا, پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ کام تھا تمہارا, معافی کی ذمہ داری تو تمہاری ہے ہی نہیں تھی. معاف تو کرنا تھا کس نے؟ مقتول کے ورثاء نے معاف کرنا تھا. اس کا تو اختیار تمہارے پاس ہے ہی نہیں تھا. بس بدماشی سے وہ اختیار لے لیا گیا. جس کو چاہا معاف کر دیا, جس کو چاہا جناب قاتل ہے, کتنے بندوں کا اتنے بنو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, رحم کرو جی, معاف کر دو. اور مغرب کی ایڑی چوٹی کی یہی کوشش ہے. انہوں نے انسانیت کے نام پہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی جو مرضی ہو جائے, جتنے مرضی قتل کر دیں, بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر, جب اس نے قتل کیا تھا تب تم کہاں تھے, تب ریاست کہاں تھی؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کے قانون سے کسی کو بھی نہیں ٹکرانا چاہیے. یہ ریاست کا کام ہے, وہ یہ کرے, قاتل کے اوپر مقدمہ بنائے, قاتل کے اوپر درخواست لکھے, قاتل کو کٹہرے میں لائے, انصاف فراہم کرے. ہاں جب سزا ہونے لگے تب ریاست کا کام ہے وہ پوچھے میت کے مقتول کے ورثاء سے, جی آپ معاف کرتے ہیں یا نہیں؟ معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, دیت لیتے ہیں, دیت لیتے ہیں ٹھیک ہے, دیت ریاست لے کر دے گی. اگر میت کے قاتل کے ورثاء, مقتول کے ورثاء معاف نہیں کرتے, ریاست کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ معاف کرے. صدر ہے ٹھیک ہے, ان کی عزت ہے, ان کا احترام ہے اپنی جگہ, لیکن اللہ کے قانون کو ہاتھ تو نہ ڈالیں, حدود اللہ کو پامال تو مت کریں, اللہ کی حدوں کو تو مت توڑیں. صدر جی آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو معاف کر سکیں. فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء, بس وہ شخص جسے معاف کر دیا گیا کس کی طرف سے؟
اس کے بھائی کی طرف سے، فاتباع بالمعروف تو پیروی کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ، واداء الیہ باحسان اور جو دیت ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنی ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تخفیف کیا؟ نرمی۔ نرمی کیا ہے؟ بنی اسرائیل یہودی جو تھے نا، ان میں کیا تھا؟ ان میں یہ تھا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا نا تو بدلے میں یا تو قتل ہی کیا جائے گا یا معافی ہے۔ کتنے آپشن ہیں؟ بولو، دو، یا قتل ہی کیا جائے گا یا معاف کیا جائے گا۔ اب جو آگے ہیں نصارہ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں اگر کسی نے قتل کر دیا تو بدلے میں صرف معافی ہے، صرف معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ کتنا بڑا احسان فرمایا، فرمایا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا بدلے میں تم قتل بدلہ لے سکتے ہو، قصاص لے سکتے ہو، ریاست لے کر دے گی پہلی چیز۔ اگر بدلہ نہیں لیتے، نرمی کرتے ہو تو دیت کتنی ہے؟ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ اگر دیت بھی نہیں لینی، ویسے ہی معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ 3 چیزیں ہمیں عطا فرمائی اور فرمایا یہ تخفیف، نرمی ہے، تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ دونوں طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ قاتل وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو میں دیت دے دیتا ہوں لیکن بعد میں پورا ان کا علاج کروں گا، یہ زیادتی ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر مقتول وہ اگر زیادتی کرے، وہ کہیں وقتی طور پہ چلو کچھ پیسے مل رہے ہیں وہ تو لیں، ہاں بعد میں اسی کے ہم گنڈے خریدیں گے اور ان سے بدلہ بھی لیں گے۔ یا آپ کو پتہ نا بعض یہ ظالم لوگ آ جاتے ہیں، وہ آپ نے اپنے باپ کا خون بیچ لیا، آپ نے اپنے بھائی کا خون بیچ دیا، اس طرح کے آ کے اللہ معاف کرے پاپ کو مارتے ہیں، وہ بندہ بھی ہوتا ہے سڑک پکڑ کے بیٹھے، وہ واقعی میں نے شاید یہ اتنا بڑا ظلم کر دی، نہیں جی میں نے بدلہ ہی لینا، وہ دیت بھی لیں گے اور بعد میں جا کے قتل بھی کر دیا، تو یہ زیادتی ہے۔ فرمایا جس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو آیت ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم القصاص، تم پہ بدلہ فرض کر دیا گیا، فی القتلى قتل کے متعلق، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد قتل کرے تو بدلے میں اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام قتل کرے تو بدلے میں اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت قتل کرے تو بدلے میں اسی عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس وہ شخص جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا گیا تو فاتباع بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ اس کی پیروی کرنی ہے، واداء الیہ باحسان، اور اس کی طرف ادائیگی احسان کے ساتھ کرنی ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، بس جو کہ اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اور تمہارے لیے بدلے میں ہی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔